ایک بہت اہم بات ہے، حالیہ دنوں کے اندر یہ گزشتہ 3-4 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد النبوی کے باہر انڈیا کے بعد اداکار اور انڈیا کا سفارتی ایک وفد آیا، اس کی تصویریں وائرل ہوئی۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، جو بات شریعت کے خلاف ہو اس کی مخالفت ہوگی، جو بات شریعت میں جائز ہے وہ بتلانا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ آج یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، مسجد الحرام کا، مکہ کے حرم کا اور مدینہ کے حرم کا فرق ہے۔ البتہ حجاز کے لفظ کے اندر مکہ اور مدینہ دونوں شامل ہیں۔ یہ بات شرعی مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں جی سعودیہ کی حمایت کی وجہ سے۔ شرعی مسئلے کے طور پہ حضرت سمامہ کو، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، یمامہ کے گورنر تھے، رسول اللہ نے کہاں پہ باندھا تھا؟ مسجد النبوی کے اندر۔ جو نجران کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا، رسول اللہ نے کہاں ٹھہرایا تھا؟ مسجد النبوی کے اندر۔ ابو لولو فیروز المجوسی، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، کہاں رہتا تھا؟ اور حضرت عمر نے تو تاجروں کو، کفار کے تاجروں کو اور یہودیوں کو مسجد النبوی میں اور گرد و نواح میں تجارت کی اجازت دی تھی۔ کیوں دی تھی؟ یاد رکھیے، مشرکوں کا انما المشرکون نجس، صحیح آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، ان کا داخلہ بیت اللہ میں حرام ہے، اس حرم میں حرام ہے۔ لیکن اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی یہودی مدینہ میں رہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہودی اور عیسائی مزدوروں سے ولید بن عبد الملک اور اس سارے عہد میں تبیرات کروائیں۔ 1400 سال میں غیر مسلموں کا مدینہ میں داخلے کے اوپر کسی قسم کا اعتراض اور پابندی نہیں۔ ہاں، اب اعتراض کیوں ہے یہ بھی سن لیجئے۔ سعودی حکومت نے اپنی انتظامی حکمت عملی کے تحت کچھ عرصہ یہاں پہ غیر مسلموں کو داخل ہونے نہیں دیا، ورنہ سفارتی وفود رسول اللہ سے جو سفارتکاری ہوتی ہے مسجد النبوی کے اندر غیر مسلم آیا کرتے تھے۔ گویا یہ شرعی عیب نہیں ہے، شریعت میں اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، حرم کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ حرم کے اندر بھی اگر کوئی ماہر جو مزدور ہو یا کوئی ایسی وہ ہنر جانتا ہو جس کے علاوہ کام نہ ہو سکے تو اس سے بھی کام کروانے کی اجازت ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر تو اجماع ہے۔ مسجد النبوی کے بارے میں تو کوئی ایسا موقف ہی نہیں ہے کہ مسجد النبوی میں، یاد رکھیے، بیت اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر مسجد میں غیر مسلم کا داخلے کی اجازت ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ بنایا ہوا جی عیسائی مسجد میں داخل ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ یہاں پہ عیسائی جب اسلام قبول کرتے ہیں، اگر وہ مسجدوں میں آئیں گے ہی نہیں، اسلام کیسے قبول کریں گے؟ آپ کے ذہن میں 2 سال قبل کا وہ واقعہ بھی ہوگا کہ عیسائی پورے خاندان نے یہاں پہ اسلام قبول کیا تھا، کیا دیکھ کر؟ یاد ہے نا، سحری اور افطاری کا۔ وہ کہنے لگے لاما صاحب ہم ہر روز دیکھتے رہے، ہم نے شاید سوچا شاید 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، 3 دن ہوگا، ہر روز 30 دن سحری افطاری ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں۔ پورے عیسائی خاندان نے صرف اس ایک بات کے اوپر اسلام کو قبول کیا۔ اگر وہ لوگ مسجدوں میں آئیں گے نہیں، اسلام کیسے قبول کریں گے؟ تو مسجدوں میں غیر مسلموں کے داخلے کی اجازت ہے۔ ہاں، قواعد، ان کے آداب، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں خلفاء نے ان کو مسجدوں کے اندر بتوں کو لے کے آنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر عبادت کرنی ہے بتوں کے بغیر ہوگی ہماری مسجد، اور بلکہ ان کے لیے ایک الگ سپیس مہیا کر دینی چاہیے۔ گویا عیسائی غیر مسلم مسجدوں میں داخل ہو سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک یہ مسئلہ فقہاء نے جو لکھا حجاز کے اندر، تو یہ بات بھی درست ہے، حجاز کے اندر مکہ اور مدینہ شامل ہیں، اور کسی غیر مسلم کو مستقل سکونت کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور اجازت کے بغیر ان کو داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ کلیہ بھی فقہاء نے ابو لولو فیروز المجوسی کے واقعے کے بعد کیا کہ دیکھیں وہاں رہتا تھا، سازش بن گیا، حضرت عمر کو شہید کر گیا، اب ہمیں ان کو دوبارہ اجازت نہیں دینی چاہیے۔